تو اس کے ساتھ ہمیں پوست ہونا ضرور ہے. ہمیں اس کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ میرے بچے ہلاک ہوں. وہ چاہتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ بچ جائے. وہ نجات دینے کے لیے پھر بھی دیکھیں اس کے بعد جب انہیں باغ عدن سے نکالا گیا میری بہنوں، تو بعض اوقات کیا بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ عورت کی وجہ سے گناہ دنیا میں آیا. آپ اس بات پر اگری کرتی ہیں؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، پاسٹرز ہیں، بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہے عورت کی وجہ سے جو ہے گناہ دنیا میں آیا. عورت کو کچھ نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ کیا بار بار کہا جاتا تھا عورت کی وجہ سے گناہ آیا. آج مرد بھی بہت سارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ عورت کی وجہ سے گناہ آیا، اگر گناہ تو نہ کرتی تو ہم اس دل کے اندر نہ پھنسے. لیکن پھر بھی خدا نے یہ کہا نہیں، میں نے اس کو بھی اتنا ہی رتبہ دیا ہے جتنا آدم کو دیا ہے، اور جتنا آدم کو رتبہ دیا اتنا ہی میں نے ہوا کو بھی دیا ہے. لیکن ہمیں سوچنے کی بات ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. خدا نے کہا نہیں، میں اس پر داغ نہیں آنے دوں گا. پھر خدا نے نئے عہد نامے میں جا کر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر خدا نے ہمارے رشتے کو جو ہے اپنے ساتھ اور گہرے میں پوست کر دیا. اور خدا نے کیا بولا تھا کہ میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا. یوسف کے ساتھ بہت کچھ ہوا میری بہنوں، لیکن خدا نے اسے ایک پل کے لیے نہیں چھوڑا. امید ختم ہو سکتی ہے، لیکن جب خدا کے آگے ہم گراتے ہیں تو وہ نا امید میں سے امید کو کیا کرتا ہے؟ پیدا کرتا ہے. ایسا نہیں ہم نے یہاں پر پڑھا، یہاں پر ہمیں یوحنا کی انجیل میں 16 آیت 3 میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہمیشہ کی زندگی صرف ہمارے پاس ہے، کیونکہ ہم خدا کے لہو سے دھلے ہوئے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہاں پر ہمیں امید کا پیغام ملتا ہے، عہد نامہ اور نئی امید. خدا نے کہا تو خاموش مت رہ، تو رو مت، میں تیرے ساتھ ہوں. مریم کے ذریعے سے ہی خدا دنیا میں آیا. ہم سب جانتے ہیں وہ نجات دہندہ ہماری زندگی میں آیا جس نے ہمارے سارے گناہوں کو مٹا ڈالا، جس نے ہمارے اوپر جو داغ لگا ہوا تھا کہ عورت کی وجہ سے جو ہے وہ جو ہے گناہ جو دنیا میں آیا. یسوع نے کہا نہیں، میں اپنا اکلوتا بیٹا بھیجوں گا تاکہ تمہارے اوپر سے یہ داغ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. اور ایسا نہیں ہوا. جب مریم کے اوپر خدا کا فضل ہوا، جب فرشتے نے اس کو پیغام دیا جس کی وجہ سے آج ہم سب یہاں پر کہتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اس کی حضوری کے لیے، اس کی معمولی کے لیے، اس کی پرستش کے لیے، اس کی تعریف کے لیے، تو سوچے خدا ہمارے ساتھ کتنا خوش ہو رہا ہوگا کہ بیٹیوں فخر کے ساتھ بولو کہ ہمارا زندہ خدا ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ وہ ہمیں کمی نہیں ہونے دیتا. ہمارا رشتہ کبھی خدا سے ٹوٹا نہیں. ہم تھوڑی دیر کے لیے دور ضرور ہو گئے لیکن رشتہ ہمارا قائم ہی رہا. ہاللیلویا ہاللیلویا. کرسمس کی یہ رات جو ہے خدا ہر بچے کے لیے، ہر مرد کے لیے میں آیا ہوں تاکہ میں ان کو کیا کروں؟ نجات دے سکوں. سوچنے کی بات ہے کہ کیسے بحال ہوا. اگر ملائکی کی کتاب سے دیکھیں کہ کیسے ان دنوں میں، کیسے اس عرصے میں تھوڑا ہم چپ رہے، خدا ہم سے ناراض رہا، دور ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی خدا نے بحالی ہمارے لیے کر دی. اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہماری زندگیوں میں بخش دیا. اور خدا نے کہا جو کوئی ایمان لائے گا زندگی جانے گا. فیصلہ آج آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں امید اور نیکی کا پیغام خدا نے جب دیا تھا. ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل میں سے، لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 14 آیت میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہمیں جو ہے امید اور نیکی کا پیغام ملا جاتا ہے. لکھا ہے عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے کیا ہے؟ صلح. آج جتنی بہنیں بیٹھی ہیں، اگر آپ کسی سے ناراض ہیں یا آپ کے دل میں بدی ہے یا آپ کسی سے دور ہیں، ملنا چاہتی ہیں لیکن مل نہیں سکتی کیونکہ ایک انا جو ہے وہ ہمیں توڑ دیتی ہے، اور انا صرف شیطان ہی کر سکتا ہے. اگر آپ کے دل میں واقعی آج خدا کی محبت ہے،
آپ امن کا پیغام لینا چاہتی ہیں, اگر آپ اپنی زندگی میں بھی امن چاہتی ہیں, اور لکھا زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے, کیا ہے, صلح. کیونکہ خدا یسوع کون تھا, خدا کا بیٹا, اور کیوں آیا, صلح کروانے. اور آج بھی اگر ہمارے دل ایک دوسرے سے دور ہیں, ہمیں زندگی بسر یا کرسمس منانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کرسمس کپڑے پہننا ہی نہیں ہے, کیک کٹنگ کرنا ہی نہیں ہے, یا ہم اپنی ہی خوشیوں میں مگن ہونا ہی نہیں ہے. خدا کہتا ہے صلح کرو, اپنے دشمنوں سے بھی کیا کرو, تم محبت رکھو, کیونکہ کرسمس پر خدا یہی چاہتا ہے کہ امن, محبت اور نیکی ہمیشہ قائم رہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اس کے بعد خدا نے ہمیں کیا پیغام دیا, روشنی کا, روشنی کا پیغام دیا. آئے دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل. بیٹی سارا سامنے آ جائے اور اس کو ریڈ کرے گی. خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت. یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا, دنیا کا نور میں ہوں, جو میری پیروی زندگی کا نور پائے گا. آمین. خدا کا پاک کلام کا بڑا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. کتنی خوبصورت بات ہے. دنیا کا نور کون ہے, میں ہوں یا آپ ہیں. کون, جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا. اب اندھیرے میں کون کون ہے, جو خدا سے دور ہیں, جن کے دل خدا سے دور ہیں. ہونٹوں سے تعریف نہیں, خدا کہتا ہے دل سے تعریف کرو, دل سے میری تمجید کرو, کیونکہ جب ہم دل سے پکارتے ہیں تو وہ اپنے آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ جاتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. حنا کی سٹوری آپ کے سامنے ہے. حنا کیسے روئی, کیسے گر گرائی, اور اس نے کیا کہا, کسی کو پتہ ہے کیا بولا تھا حنا نے, کہ تو مجھے اولاد دے, اولاد دے. کیونکہ اولاد جب نہیں تھی اس کے پاس تو وہ روتی تھی, اور جب روتی ہوئی خدا کی حضوری میں آ چکی, اپنے گھٹنوں کے بل ہو گئی, آنسوؤں کے ساتھ رونے لگی, اور خدا نے اس کے سب آنسوؤں کو کیا کر دیا تھا, پوچھ دیا تھا, صاف کر دیا تھا, اس کو اندھیرے سے نکال کر اس نور میں لا کر شامل کر دیا. آج لوگوں کی ہر ایک زبان کے اوپر کیا ہے, کہ حنا جیسی دعا ہونی چاہیے, حنا جیسا مقام ہونا چاہیے, حنا جیسی سوچ ہونی چاہیے, اور وہ سوچ آج آپ کے ساتھ لے کر چاہیے گا, کیونکہ خدا کا کلام ہمارے لیے بہت ہمیں بھیجا تاکہ ہم اس کی کیا کریں, تعریف کریں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. جو اندھیرے میں نہ چلے بلکہ زندگی کا نور کیا کرے گا, پائے گا. زندگی کا نور صرف ہمارا خدا ہے, ہمارا مسیح ہے. جب ہم اس کی پیروی کریں گے, اس کے پیچھے چلیں گے, اس نے راستہ ہمیں دکھا دیا ہے, اس نے کہا سیدھا راستہ ہے, تم اس کے پیچھے چلتے آؤ, میں پیروں کے نشان چھوڑ کے جاتا ہوں, تم ان پیروں کے نشانوں کے اوپر چل کر میرے پاس آؤ, تاکہ میں زندگی کا نور ہوں. آج آپ اپنی زندگی کے لیے خدا سے کلام مانگیے گا, اپنے شوہر کے لیے مانگیے گا, اپنے بچوں کے لیے مانگیے گا, اپنے خاندان کے لیے مانگیے گا, تو دیکھیں خدا کیسا نور و نور آپ کو کر دے گا. وہ نوروں کا رب ہے, وہ شہنشاہ ہے, وہ آپ سے دور نہیں ہوگا, بلکہ آپ کو کیا کرے گا, اور نور میں لے کر جائے گا. ایسا نور جب آپ سورج کو دیکھتی ہیں تو میرے خیال میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ سورج کو مسلسل دیکھتے رہے, آپ کی آنکھیں جو ہے بند ہونا شروع ہو جائے گی. ایسا ہی ہے, کون کون ایسا تجربہ کرتا ہے. میں بولوں تاکہ لوگ برکت پائے. وہ الفاظ جو تیری طرف سے ہیں, وہ الفاظ نہیں جو میں بولوں, بلکہ وہ الفاظ جو تو بولے, تاکہ تیری بیٹیاں تیرے بیٹے کیا کرے, برکت پائے. ہاللیلویا. آج فیصلہ کیجیے گا کہ آپ نے اندھیرے میں چلنا ہے یا روشنی میں چلنا ہے, آپ نے زندگی پانی ہے یا نجات پانی ہے. اب ان دونوں میں فیصلہ کرنا ہے. نجات اور زندگی کیا ہے, ایک ہی ہے. ہاللیلویا. یہ اس لیے تھوڑا سا بولا, میں نے کہا ایک سیکنڈ کوئی بولے گا نہیں کیا ہے, نجات اور زندگی تو ایک ہی ہے, لیکن کوئی بات نہیں, ایسا ہوتا ہے کیونکہ زندگی اور نجات ایک ہی ہے. راستہ وہی ہے, سکڑا راستہ ہے, لیکن چلتے جائیں منزل تک پہنچ پائیں گے. ہاللیلویا. جب اس کو غور کر رہی تھی بیٹی سارا کو, میں نے کہا کہ بیٹا آپ ادھر آ جاؤ, میں نے تھوڑی دیر کے لیے گھر چلا تاکہ میں کلام کو تھوڑا سا تیار کر لوں. جب میں گئی تو میں ایک سے دم تھوڑا سا سوچ میں پڑ گئی. میں نے کہا خدا تو کہتا ہے میرے پیچھے چل, میری پیروی کر, تو تو زندگی پائے گا. آپ کو پتہ ہے جب ہمارے چھوٹے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں, ماؤں کا زیادہ اس میں رول ہوتا ہے, کیونکہ وہ صبح اٹھ کے ناشتہ بناؤ, یہ کرو. آپ سب مائیں سب جانتی ہیں, اس کو بولوں گی نہیں زیادہ.
माँ को फिक्र होती है क्योंकि वो सारा कुछ टिफिन वगैरह बंद करके पानी बोतल सब कुछ करके वो उसमें डाल देती है और बच्चे क्या कहते हैं नहीं मामा मैंने जाना ठान लिया। और आप सब जानते हैं सुबह सुबह उठना कितना मुश्किल होता है। मैं खुद बड़ी लेट उठती हूँ, इसमें कोई बात नहीं है, मुझे बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा बेटा बच्चे क्या कहते हैं अरे मामा प्लीज जल्दी करें ताकि मैंने छुट्टियाँ मैं सोना चाहूँगी, बड़ी थकन हो रही है, मैं बड़ा नींद में हूँ, ऐसे ऐसे बोलता है। मैंने कहा नहीं बेटा ये तेरी कामयाबी के लिए है, अगर आज ये कुर्बानी देगा तो तू अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा। जो तेरी सोच होगी, जो तूने सोचा कि मैंने ये बनना है, अगर तूने ये सफर तय करना है तो तुझे मुश्किलात में से गुजर कर उस स्कूल तक पहुंचना है जहां से तुझे ये तालीम मिले ताकि खुदा का कलाम तू सुना सके। अगर तू खुदा का कलाम सुनाना चाहता है, खुदा का खादिम बनना चाहता है तो अपनी मंजिल को पहचान और चुपचाप स्कूल जाना शुरू कर। और यकीन जाने मेरी सास एक दिन पता क्या कहती है, कहती राहुल मैं बड़ा खुश। मैंने कहा क्यों? कहती मैं इसको देखती हूँ, जोनाथन नाम है लेकिन हम जॉन जॉन। अब ये गाड़ी में बैठता है, ये दुआएं करता है, क्रॉस बनाएगा, खाना खाएगा बाहर से तब भी क्रॉस बनाएगा, कहीं से कोई चीज कोई देगा मुझसे पूछेगा मामा मैं खाऊं या ना। अगर स्कूल में से किसी को कोई दे देता है वो अपने बैग में डाल के मेरे पास ले जाता है कि मामा मैं खाऊं या ना खाऊं। ऐसे कि तुझे ये करना है क्योंकि खुदा कहता है जिंदगी मेरे पास है। इसी तरह हमें सुखड़े रास्ते में से गुजरना है, चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है, चाहे कुछ भी हालात है, लेकिन हमें खुदा के रास्तों पर चलना ही चलना है। हालेलुया। लास्ट पालन एक साथ निकालेंगे लूका की किताब दूसरा बाब और उसकी 11वीं आयत हमने भी पढ़ी है और इसको दोबारा भी नहीं चाहूंगी। यूहन्ना 15 बाब उसकी 11वीं आयत पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें बड़ी खूबसूरती के साथ मिलता है, ये हकीकी है क्योंकि खुदा कहता है कि क्रिसमस तुम मनाते हो लेकिन ये हमेशा याद रखना क्योंकि मैं अपने वादों का सच्चा खुदा हूँ। क्योंकि खुदा कभी भी अपने वादों से मुकरता नहीं है, वो पैगाम देता है, वो अमन का पैगाम देता है, वो खुशी का पैगाम देता है। और खुदा क्या कहता है, मैं तेरे साथ साथ हूँ। वो कभी भी है हमें तन्हा नहीं छोड़ता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हकीकी खुशी है क्या? मत्ती की इंजील मैंने इसको मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब उसकी 35 आयत से पढ़ूंगी। यहाँ पर देखें लिखा है हकीकी खुशी क्या है। गौर कीजिए कि ये बहुत जरूरी है, सारा पैगाम भी बहुत जरूरी है, लेकिन ये जो लफ्ज है ये इससे भी ज्यादा जरूरी है कि हकीकी क्रिसमस है क्या, हकीकी खुशी है क्या। हम देखते हैं मत्ती की इंजील 25वां बाब उसकी 35वीं आयत में लिखा है क्योंकि मैं भूखा था तूने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था तुमने मेरी खबर ली, कैद में था तुम मेरे पास आए। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है, हकीकी खुशी ये है। क्या कहता है खुदा, भूखों को खाना खिलाओ। रहा जिनके पास पहनने को कुछ नहीं है, जिसके पास पानी नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सड़कों पर बैठे हुए हैं। आप इस बात का भी ख्याल कीजिएगा क्योंकि हकीकी खुशी यही है। हकीकी क्रिसमस आपका तभी बनेगा जब आप दूसरों का ख्याल रखेंगे क्योंकि खुदावन ने भी अपना ख्याल नहीं बल्कि अपना इकलौता बेटा बख्श कर हमें हकीकी खुशी के साथ मिलाप करवाया। तो आज आप सोचिएगा कि हमने हकीकी खुशी में शामिल होना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब तुमने मेरे सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे साथ भी किया। हालेलुया हालेलुया। अगर आप किसी गरीब का भला करेंगी, अगर आप किसी भूखे को खाना खिलाएंगी, इट्स मीन आपने खुदावंद बादशाह को खिलाया। हालेलुया। मैं नहीं पढ़ूंगी, ये जस्ट लास्ट है कि खुदा कहता है अगर तुम उनके साथ कर रहे हो तो इसमें तुम मेरे साथ कर रहे हो। आज फैसला आपने करना है कि हकीकी खुशी आपने कैसे मनानी है, हकीकी क्रिसमस को कैसे आपने मनाना है, क्योंकि आपने दूसरों के साथ मोहब्बत बांटनी है, दूसरों के साथ आपने प्यार जताना है। उसे कहना है तू तन्हा नहीं है, तू ना उम्मीद करेगा। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के कलाम के लिए जोर से तालियां बजाएं। और
और ये शुक्र के साथ सिस्टर नाइला सामने आए जो दुआ की सूरत में करेंगी। हालेलुया।